بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في موضع آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بہا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یوم الجمعہ کی مناسبت سے جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں حق تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مقدس کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھیں اور نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 2 مختصر حدیثیں تلاوت کی. ان قرآنی آیتوں میں اور ان احادیث مبارکہ میں دین اسلام کی سب سے اہم اور محتم بالشان عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس پر مرتب ہونے والے فوائد اور ثمرات کی نشاندہی کی گئی ہے. قرآن مقدس کی ان آیتوں میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں میں دین اسلام کی سب سے اہم عبادت اور دین کے سب سے بڑے فریضے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کی عظمت پر، اس کی افادیت پر اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ روز محشر جاں گداز بود اولیں پرسش نواز بود، کہ محشر کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سوال ہوگا عبادات کے تعلق سے، وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. تو گویا ان آیتوں میں اور ان احادیث میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے اور ان کو سختی سے اور سزا سے ڈرایا گیا ہے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں. اور آگے فرمایا گیا کہ لوگوں، محشر کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا اور بڑا خطرناک دن ہوگا، اور اولین و آخرین یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آخری امتی تک تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے. جس کا جتنا زیادہ گناہ ہوگا یا جس کے پاس جتنی زیادہ برائیاں ہوں گی وہ اسی اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک اور کوئی گھٹنے تک اور کوئی کمر تک اور کوئی گردن تک اور کوئی پورا کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. اور وہ دن ایسا ہوگا کہ قرآن کریم نے فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ وہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیٹی اپنی ماں کے کام نہیں آئے گی اور ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگے گی.
شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا اور دوست اپنے دوست سے بھاگے گا، ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان وہاں پر یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہائے میرے اللہ یہاں پر میرا کیا بنے گا۔ تو ایسی کشمکش کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بغیر کسی واسطے کے زندگی کے متعلق سوالات کریں گے اور ان کا حساب لیں گے۔ قرآن پاک نے ایک مقام پر فرمایا یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے بدلے میں میری بیوی کو پکڑ لیا جاتا، میرے بدلے میں میری اولاد کو پکڑ لیا جاتا، میرے بدلے میں میرے پورے کے پورے خاندان کو پکڑ لیا جاتا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ لے لیا جاتا، لیکن میں بچ جاتا۔ آگے قرآن نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، وہاں پر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر عبادات کے متعلق جب عبادات کا سوال ہوگا، عبادات کے متعلق اللہ رب العزت زندگی کا حساب لیں گے، عبادتوں کے متعلق پوچھیں گے، تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ حدیث پاک ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ وہاں پر سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ان صلحت، اگر نماز صحیح نکل گئی، صلحت سائر عملی، پھر اس کے تمام اعمال ٹھیک نکلیں گے۔ وان فسدت، اگر انسان یہیں پر پھنس گیا، نماز ہی کے اندر خرابی پائی گئی، تو اس کے تمام اعمال جو ہے وہ خراب نکلیں گے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، قرآن مقدس کی ان آیتوں میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک حدیثوں میں مجھے اور آپ کو یہ آواز لگائی گئی ہے، میرے اور آپ کے سینوں پر یہ دستک دی گئی ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ڈالتے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اور ان احادیث کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سینے پر یہ دستک دی گئی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ کب تک ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں گے، اور کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی لاپرواہی کرتے رہیں گے اور اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے رہیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرتے رہیں گے کہ آدھی سے زیادہ زندگیاں ہماری گزر چکی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، یعنی اکثر عمریں۔ تو پھر آپ اس حساب سے اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60 70، یعنی اکثر زندگی کا حصہ جو ہے وہ ہم گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں، اب بھی ہم نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، عبادات میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اللہ رب العزت کو کل قیامت میں منہ دکھانا ہے اور وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ آخرت کی فکر ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، قبر کا دھیان ہی ہمیں حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جرائم ہو رہے ہیں، بدعنوانیاں ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے جرائم اور جتنی بدعنوانیاں ہو رہی ہے، یہ سب کے سب اس وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے وہ موت کو بھولا ہوا ہے، اس کو اپنی موت یاد نہیں ہے، اس کو اپنی قبر یاد نہیں ہے، اس کو اپنی آخرت یاد نہیں۔ اگر ہمیں اپنی موت یاد ہو، اپنی قبر یاد ہو، آخرت یاد ہو، تو پھر انسان گناہ کم کرے گا، نیکیاں زیادہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور موت کے بعد کے لیے اعمال کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور فرمایا کہ بے وقوف اور عقل سے پیدل انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر خواہشات نفسانی کی اتباع کرتا رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دیں گے، لیکن جان بوجھ کر جو گناہ کیے جائیں گے، جان بوجھ کر جو نمازیں چھوڑی جائیں گی، جان بوجھ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈالا جائے گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا جائے گا جان بوجھ کر، تو اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ سزا ملنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے اپنی رحمت سے تو اس انسان کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں جو نمازوں سے لاپرواہی ہے، عبادات سے لاپرواہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی قبر یاد نہیں ہے،
ہمیں آخرت یاد نہیں ہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، وہ زمانہ اب ہم بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو میرے ایمانی بھائیو، ان آیتوں کے ذریعے سے اور ان احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے سینوں پر دستک دی گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں جو یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، اور ہمارے اوپر کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا واجبات ہیں، اور اسلام کا شعار کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، اور ہر جماعت کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک خاص شعار ہوتا ہے، ہر دھرم کا الگ ایک لیبل ہوا کرتا ہے، اور ہر دیندار اور ہر مذہب پسند آدمی وہ اپنی مذہبی علامت سے پہچانا جاتا ہے، اپنی مذہبی شناخت سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بھی ایک علامت ہے، اہل اسلام کا بھی الگ ایک ترہ امتیاز ہے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد پہچان ہے، اور مذہب اسلام کا بھی ایک خاص شعار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ جس طرح ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے، تو اہل ایمان کی نشانی اور اہل ایمان کی شناخت جو ہے وہ نماز سے ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی جو ہے وہ نماز ہے۔ اہل ایمان کو اگر پہچاننا ہو تو وہ نماز کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن افسوس ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، نماز کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا نماز کی فضیلت کو اور نماز کی برتری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اور صرف اتنی بات کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، یا جن جن احکامات کو مسلمانوں پر لازم کیا ہے اور جن کی ادائیگی کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے، وہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہے اسی دنیا کے اندر نازل ہوئی۔ چنانچہ وجوب زکوٰۃ کا حکم اسی دنیا کے اندر نازل ہوا، حج کی فرضیت کا حکم اسی دنیا کے اندر نازل ہوا، اور رمضان کے روزوں کا حکم اسی دنیا کے اندر نازل ہوا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا جو فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام آگے پہنچایا گیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر بلا کر یہ عظیم تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور طائف کی سنگلاخ وادیوں میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں کے مکینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور ان کو ایک اللہ کا پیغام سنایا اور کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو طائف کے مکینوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور دین حق کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے لہو لہان کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو یہ پتھر برس رہے ہیں، یہ کس کے لیے برس رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشائے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے دل کے اندر ایک رنج پیدا ہو گیا، غم پیدا ہو گیا، اور اپنی ضیاء محنت کا آپ کو ملال ہوا، اور لوگوں کا دین کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل اور کبیدہ خاطر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اپنے پاس معراج پر بلایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب گئے اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جبریل علیہ السلام نے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے آپ خود تشریف لے جائے، اگر میں یہاں سے آگے ایک قدم بھی بڑھاتا ہوں تو میرے تمام پر جو ہے، حضرت جبریل کے 600 پر ہے، فرمایا کہ میرے تمام پر جو ہے جل کر خاک ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، آپ تشریف لے جائیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اتنے قریب گئے کہ نہ کوئی اس سے پہلے اتنا قریب گیا تھا اور نہ آئندہ کوئی اتنا قریب جا سکتا ہے۔ پورا واقعہ تو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں، اور دوسرا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا پروانہ مل گیا، جیسا کہ قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور مشیت سے جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ شرک کی ہرگز معافی نہیں ہوگی، مشرک ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحائف لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بما امرت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دربار خداوندی سے کیا تحائف ملے ہیں، کیا تحفہ ملا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ب50 صلاۃ کل یوم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ دن اور رات میں 50 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان امتک لا تستطیع، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، ان امتک لا تستطیع، کہ وہ دن اور رات کے اندر 50 نمازیں ادا کر سکے، یعنی 50 نمازوں کی ادائیگی جو ہے ان سے نہیں ہو سکے گی۔ فرجع الی ربک، آپ واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیں، فاسألہ التخفیف، اور نمازوں میں کمی کی درخواست کریں کہ نمازیں کم کر دیجئے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، واللہ جربت الناس قبلک، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں، آپ کی امت جو ہے وہ بھی اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل پر تو 2 ہی نمازیں تھیں، وہ 2 نمازیں جو ہے مکمل طور پر ادا نہیں کر سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں اپنی قوم کا تجربہ کر چکا ہوں اور ان کو آزما چکا ہوں، تو آپ کی امت وہ بھی 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب 45 نمازیں لے کر واپس آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 کم کر دی گئی ہے، 45 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں، نمازوں میں اور کمی کی درخواست کرائی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور کم کر دی، اب کتنی رہ گئی؟ 40 نمازیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا اور آپ نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ 5 نمازیں بھی بہت مشکل ہے، آپ کی امت اس میں کوتاہی کرے گی اور گنہگار ہوگی، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اللہ کے دربار میں اتنی بار جا چکا اور اتنی بار تخفیف کی درخواست کر چکا کہ اب میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ سے 5 نمازوں کے اندر بھی کمی کراتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اب میں کیسے اللہ کو بول سکتا ہوں کہ 5 نمازوں سے بھی میں بھی کمی کر دیجئے۔ بہرحال میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لے آئے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت جو ہے نمازیں 5 ادا کرے گی، لیکن ثواب جو ہے برابر 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ گویا تعداد کے اعتبار سے نمازیں 5 رہ گئی ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ 50 برابر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔
تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر دنیا کے اندر تشریف لے آئے. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ 5 نمازیں جو ہے گویا یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے. یہ وہ عطیہ ہے جو مالک کائنات کی طرف سے نبی آخر الزماں شہنشاہ شہنشاہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر دل عزیز بندے کو عطا فرمایا ہے. یہ وہ عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. آج دنیا کے اندر ہم انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں, گفٹ وغیرہ کا لین دین کرتے ہیں. تو جب میرا کوئی عزیز, میرا قریبی یا آپ کا عزیز قریبی رشتہ دار آپ کو یا مجھ کو کوئی گفٹ دیتا ہے, کوئی ہدیہ دیتا ہے, تو انصاف سے بتائیں ہم کتنی اچھی طرح اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں اور یاد دل بھر میں بار بار دینے والے کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ ہدیہ دیا ہے, فلاں نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے, اور اس ہدیے کو, اس گفٹ کو نکال کر الماری سے باہر نکال کر یا صندوق میں رکھا ہے تو باہر نکال کر اس کو بار بار دیکھ کر دینے والے کی یاد تازہ کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں, ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے. تو آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر, میں اور آپ سب سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے ذرا اس بات کو سوچیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو یہ سب سے قیمتی تحفہ ملا ہے 5 نمازوں کی شکل میں, اس تحفے کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں یا کتنی پاسداری کرتے ہیں, کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں, اور کس قدر اس امانت کو ہم جو ہے اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں, نمازوں کو ادا کرتے ہیں. ذرا انصاف کے ساتھ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا تجزیہ تو کریں, اپنا محاسبہ تو کریں. یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے متعلق ہم سے پوچھیں گے. وہاں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا کے اندر تو ہم بہت نعرے لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم غلام رسول ہیں, ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے اس تحفے کی ہم کتنی پاسداری کر رہے ہیں اور اس تحفے کا ہمارے یہاں کتنا پاس و لحاظ ہے. دنیا کی محفلوں کو ہم نے آباد کیا اور بازاروں کو ہم نے سجایا, لیکن ہماری مسجدیں ویران ہو گئی, سینما گھروں کی ہم رونق بن گئے, جوئے اور شراب کے کلب جو ہے ہم سے آباد ہوئے, لیکن ہماری مسجدیں ویران ہو گئی. بزرگوں کی محفلوں میں جانا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, اصلاحی مجلسوں سے رشتہ توڑ لیا, علماء کی مجلس میں جانا ہم نے چھوڑ دیا, اور نماز جیسے اہم فریضے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. وہ ایک سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی, وہ ایک سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. یا علامہ اقبال کی زبان میں یوں کہیے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.